خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ جو میرے آپ کے ذمہ ہے مالی امداد کرنا، مالی امداد کرنا۔ اب ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نہ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت حدیث۔ حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نہ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں اور تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اب حدیث پاک کو سامنے رکھیے کہ اب کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمان کی ضرورت کو جو پورا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اب میرے آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ ہماری حیثیت 10 روپے سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہے، کیوں ہماری حیثیت اب اتنی رہ گئی، 10 ہی نکال کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، 10 ہی نکال کے چندے میں ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کو پہنچانے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم۔ اللہ نے اصول کیا بتایا ہمارے لیے؟ ہم ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پروٹوکول دیں۔ بڑا آدمی ہے بڑے اعتبار سے، درمیانہ اعتبار سے، چھوٹا اعتبار سے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس طرح ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے دیے، دیکھیں میں اور آپ کسی کی حیثیت کو تو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہماری حیثیت کو۔ اس لیے اب مالی امداد کرنا میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ وہ اجڑ چکے ہیں، 20 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے۔ ہمارے ہاں تو یوں ہوا تھا، جیسے میں نے سنا تھا، جس وقت سوات سے انخلا ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے اپنے کرائے ڈبل کر دیے تھے۔ یہ ہے مسلمان، کیا کر دیے تھے؟ کرائے ڈبل کر دیے تھے۔ جب مسلمان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم اس دن مری گئے کو بات ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا یار تم وہی لوگ ہو نا جو 50 کا انڈا تم لوگوں نے 500 روپے کا بیچا تھا، تم نے 500 کا انڈا بیچا تھا 50 والا۔ اب مسلمان کی حالت یہ ہے، جب اس کے اوپر آتا ہے، اب جیسے رمضان آیا، سس بھائی ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ بتائیے جس مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ مسلمان کی یعنی کسی معاملے سے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کرائے مہنگے کر دیے کیونکہ اب بہت لوگ آ رہے ہیں، کرائے مہنگے کر دو۔ اب جیسے اب سننے میں آ رہا ہے، اب ہمارے جیسے افغانی بھائی ہیں، اب ان کو واپسی کی طرف کہا جا رہا ہے، اب لوگ کریں اب زمینیں سستی ہوں گی، مکان سستے ہوں گے، گاڑیاں یہ بیچ کے جی سستے جائیں گے، اب ان سے لینے ہیں۔ آئے مسلمان، ہر وقت یہ مسلمان اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کسی طرح کسی کی یعنی نجائز فائدہ اٹھاؤں، نجائز فائدہ اٹھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سستی چیز لوں گا، سستا گھر لوں گا، سستی فلانی چیز لوں گا۔ حالانکہ اب چاہیے کیا، ہم اگر ایسا موقع آ جائے، یہ ہمارے بھائی اگر واپس جا رہے ہیں، ہم ان سے کم از کم زیادہ پیسے نہ دیں تو خریدی قیمت پہ لے لیں۔ ہمیں ایک دفعہ یہ دو سال پہلے کی بات ہے، احمد آباد کے اندر ایسے ہی ایک وہ صاحب تھے، ان کی بڑی کوٹھی بنی ہوئی تھی، وہ باہر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے کسی کو بتایا میں باہر کے مطلب واپس جا رہے تھے افغانستان، انہوں نے بتایا کہ بھائی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے چوتھا حصہ لگا، یعنی اگر وہ 2 کروڑ کی تھی تو ان کا 50 لاکھ دیتے ہیں، 50 لاکھ 1.5 کروڑ روپے کی جگہ تھی مثال کے اوپر، تو اتنی کم قیمت لگائی۔ اس بندے نے غصے میں آ کے ساری کوٹھی مسمار کر دی، بالکل پلاٹ بنا کر ایک قریب مدرسہ تھا اس کے حوالے کر کے بھائی آپ کے حوالے مدرسے کے حوالے جاؤ، پتر لگنے ہیں، اس 50 لاکھ سے بہتر آخر تو بناؤ، لیکن کوٹھی اس کو غصے میں ختم کر دی۔ یہ اتنا ظلم، تو اس لیے ہمیں اب جب ہم ایسے ہیں، ہماری یہ صورت حال ہے، بتاؤ ہم فلسطین والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج جو وقت کڑا وقت ان مسلمانوں پہ آیا ہے، یہ کل مجھے آپ پہ بھی آ سکتا ہے، اور جس طرح آج یہ مسلمان تماشائی بنا ہوا ہے، اس بات بعید نہیں ہے کہ یہ وقت کل ہمارے پر آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے یہ امر میرے آپ کے لیے، ہم تلاش کریں اور اپنا مال ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں ایک جگہ بتاتا ہوں، ہمارے مسجد میں ہمارے چودھری حسن صاحب ہیں، وہ بھی سفر میں ہیں، صرف ان کا یعنی تعلق ہے، ان کے پاس معلوم ہے فلسطین کے کون نمبر، کوئی آدمی اگر نہیں کرنا چاہیے تو آپ ان سے مل کر اپنی امداد ان تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے مظلوم مسلمانوں تک آپ کی رقم پہنچائیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فکر۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔